أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 152، 153، 154 یعنی 152، 153 اور 154 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ابھی اپنے وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے کے مطابق کوہ طور پر موجود تھے، اسی وقت ان کی قوم بیل کے بچے کا بت بنا کر، بچڑے کا بت بنا کر اس کے پوجا پاٹ میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی دے دی کہ آپ ادھر آئے ہیں اور پیچھے آپ کی قوم اس طرح سے بربادی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا مقرر وقت کمپلیٹ کر کے وہاں سے واپس آئے تو اس وقت غصے سے بھرے ہوئے تھے، اور غصے سے بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں آ کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کو پھٹکارا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے یہ کیا گل کھلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو آ ہی رہا تھا، تم لوگوں نے اتنی جلدی کیوں مچائی۔ اور اپنے ابسنٹ میں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہارون علیہ السلام کو وہاں پر اپنا جانشین اور خلیفہ اور نگراں مقرر کیا تھا، ان کے بال اور داڑھی کو پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے کہا کہ میرے غیر موجودگی میں تو نے ہمارے قوم کو شرک و بت پرستی سے کیوں نہیں روکا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے بڑی ہی بردباری کے ساتھ جواب دیا کہ ہم نے ان لوگوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ قوم ہمارے اوپر غالب آ گئی اور مجھ کو بڑا کمزور سمجھا اور مجھ کو مارنے کی دھمکی دی، لہذا میرے اوپر آپ اس طرح کا معاملہ نہ کریں اور مجھ کو ان ظالموں میں شامل نہ کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس میں صحیح نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ یاد رکھیے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، لیکن غلطیوں کو ریئلائز کر کے، ایکسیپٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ دراصل بڑے دل والے لوگوں کا کام ہے۔ دیکھیے، کسی کے غلط سلوک اور برتاؤ کے بدلے میں اس کے اوپر چڑھ جانا یا اپنا بدلہ چکا لینا، یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو جو کسی کے زیادتی کو یا کسی کے بات کو سن کر کے اپنے دل کو بڑا کر لیتا ہے، معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ بہادری کا کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تو اب کیا کیا جائے، تو فوراً رب العالمین کے بارگاہ میں جھکے اور اپنے لیے بھی گناہوں کی معافی مانگی، اور اپنے بھائی سے اگر ہمارے غیر موجودگی میں قوم کو سمجھانے میں اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہو، تقصیر ہوئی ہو، تو ان کے بھی گناہوں کی معافی مانگی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر لی ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے اور اپنی رحمت میں ہم لوگوں کو داخل فرما۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ تم لوگوں تو معاف کر دیا گیا، لیکن ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچڑے کو، بیل کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا، ان لوگوں کو ایسے معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر اللہ کا غضب ضرور نازل ہوگا، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی میں ضرور پھنسیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو ذلت و رسوائی ہے وہی شرک کی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو سزا دی یا ان لوگوں کے توبہ کو جس طرح سے ایکسیپٹ کرنے کا کنڈیشن لگایا، اس کا ذکر اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. یعنی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو ان کی قوم تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرو، اور تمہارے توبہ کی شکل یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جو بھی مشرک ہے وہ قتل ہوگا، اور یہی بہترین فیصلہ ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک. اور جب ان لوگوں نے ایسا عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اللہ فرما رہا ہے ڈائریکٹ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول کیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلے ہم نے بتلایا کہ جب اس طرح کی بات آئی تو بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، یعنی بیل کے بچے کا بت بنا کر کے ان کو پوجنا شروع کر دیا. دوسرا گروہ ایسا تھا جو پوجتا تو نہیں تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا. اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو بچڑے کی عبادت کرتے بھی نہیں تھے، مشرک نہیں بنے تھے، اور یہ شرک کرنے والے تھے، ان کو روکتے بھی تھے. تو جب ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان لوگوں نے جرم عظیم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں غیر اللہ کو شریک کیا ہے، جب ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا فوراً رب العالمین کے بارگاہ میں جھک گئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی کہ جب جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی ہے، جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے، جن لوگوں نے بیل کے بچے کی پوجا کی ہے، ان کے پورے گروپ کا صفایا کیا جائے، پورے سماج و معاشرے کو ایسے مشرکین سے بالکل پاک کیا جائے. اور ان کو ماریں گے کون، قتل کون کریں گے؟ وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے بھی رکھا اور دوسروں کو منع بھی کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جن لوگوں نے پرستش نہیں کی تھی اور جن لوگوں نے روکا بھی تھا، ان لوگوں نے تمام گوشالہ پرست مشرکین کو قتل کر کے وہاں سے صفایا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، سنیے، اللہ فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے اعمال انجام دیے، ثم تابوا من بعدها، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں سے ان لوگوں نے توبہ کر لیا. برے اعمال انجام دینے کے بعد توبہ کر لیا، اس سے کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ ابھی برا اعمال کریں اور پھر توبہ کر لیں. بعض لوگ اپنے مرضی کے مطابق اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے حرام کاری میں مبتلا ہوئے اور سوچ لیا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب اصل دل کا احساس ہے کہ دل کے اندر ندامت کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، اپنے مالک خالق داتا مولا رحمان الرحیم کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے، اس بات کا احساس ہو، اور اس احساس کے ساتھ بندہ اپنے گھٹنے کو رب العالمین کے بارگاہ میں جب ٹیکے تو اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اے میرے رب اب آگے سے یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ عزم ہونا چاہیے. وگرنہ یہ جو ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا ہے کہ ابھی حرام کام کیا اور دل میں سوچ کر کے رکھ لیا کہ آگے توبہ کر لیں گے، یہ توبہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق ہے، جس کا بہت بدترین انجام دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے برے اعمال انجام دیے اور پھر اپنے اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کیا اور ایمان لائے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ افراد جو مشرک ہو گئے تھے، جن کو قتل کر دیا گیا، اب ان کو اس جرم کی آخرت میں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے توبہ کے پورے شرائط کو کمپلیٹ کیا اور اللہ کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا. اب ان کو سزا نہیں ملے گی. مشرکین جو بنی اسرائیل کے تھے ان کو اتنی سخت کنڈیشن کے ساتھ توبہ کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کیے تھے، انبیاء کی موجودگی میں شرک کیے تھے، اور ان لوگوں کو شرک سے روکا گیا، پھر بھی شرک کیے تھے، تب جا کر کے ان کو توبہ کی شرط لگائی گئی. وگرنہ عام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اپنی کسی جرم کے اوپر، کسی برائی کے اوپر، شرک و کفر اور نفاق کے اوپر اگر کسی بندے کو احساس ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، نفاق میں مبتلا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے
اور صرف سچے دل سے رب العالمین کے سامنے اگر وہ جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اس آدمی کو اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا، کیونکہ نبی تھے، بڑے جلالی پیغمبر تھے، دیکھا کہ میری قوم کے لوگ اتنی بدترین صفت کی ہے تو دل میں بڑا غصہ اٹھا ہوا تھا، لیکن جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ان کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب غصہ ٹھنڈا ہوا، جو تختیاں انہوں نے پھینک دی تھی، گرا دیا تھا، رکھ دیا تھا، اب اس کو اٹھایا انہوں نے۔ اٹھانے کے بعد اس کے کئی نقول تیار کیے، جتنے بھی قبائل تھے سب کے اندر بٹوایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور اس کے اندر یعنی تختیوں کے اندر جو باتیں تھیں، ان کے اندر جو باتیں تھیں وہ دراصل میں ہدایت تھی، لوگوں کے لیے رحمت تھی، لیکن کن کے لیے؟ جو رب سے ڈرنے والے تھے، جو یہ سمجھنے والے تھے کہ یہ جو تختیاں آئی ہیں اور اس کے اندر جو احکام ہیں وہ میرے رب العالمین کے ہیں، جو ایسا سمجھنے والے تھے ان کے لیے وہ رحمت تھی اور ہدایت تھی۔ دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے آج کے زمانے میں ہو، یہ جو کتاب اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ تو ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن سبھی لوگوں کے لیے نہیں۔ جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو اس سے جڑنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رب کا کلام ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو درست کریں گے، جو ایسا سمجھتے ہیں انہی کے لیے یہ ہدایت ہے اور انہی کے لیے یہ رحمت ہے، سبھی لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے وقت پر وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔